برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کئی ملکوں کے بعد پرتگال کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کل باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی دوبارہ تعیناتی کا امکان، امریکہ اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات جاری۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اب اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر افغان حکومت کا رد عمل، افغان سرزمین پر امریکی افواج کی واپسی کو مسترد کر دیا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی ناقابل عمل ہے اور دونوں ملکوں کو فوجی مداخلت کے بغیر تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ چین کی خطے میں کشیدگی اور تصادم کی فضا پیدا کرنے کی کوششوں کے مخالفت بیجنگ نے واضح کیا کہ ایسی کسی سرگرمی کی حمایت نہیں کی جائے گی جو خطے کو عدم استحکام کی طرف لے جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق مسائل کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ بات چیت اور تعاون میں ہے۔ دریائے ستلج میں بابل نگر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائی بیلٹ میں تباہ کاریاں، موزہ کوٹ لنگا، توگیرا اور دیگر علاقوں کا رابطہ منقطع۔ دریائے سندھ میں کنڈیانوں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کچی کی قدیمی گاؤں بکھیری کو بچانے کے لیے بنایا گیا بند توڑ دیا گیا۔ فصلیں تباہ، 50 سے زائد دیہات ڈوبنے کا خدشہ۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ، کوٹری بیراج پر بھی پانی کی آمد میں مزید اضافہ۔ سیلاب سے شجاباد کی بستی ماڑھا میں خوفناک تباہی، علی پور میں 7 افراد پانی میں ڈوب کر جاں بحق، بستی کالج کے 3 رہائشی بھی آبی ریلے کی نظر۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، بھینس کالونی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو رون ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور T20 ایشیا کپ کے 12ویں میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے شکست دے دی۔ عمان کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 167 رنز پر ڈھیر۔ عامر کلیم کے 64 اور حماد مرزا کے 50 رائے گا۔ بھارت نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے تھے۔ الحمدللہ اٹ از دا ہسٹورک پیکٹ بٹوین دی ٹو کنٹریز، لیکن ہم ہمیشہ سے ہمارا جو انفارمل ارینجمنٹ رہا ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے، حرمین شریف کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو اس ایگریمنٹ میں جو کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پرسوں سائن ہوا ہے، وہ آلریڈی انفارملی تو ہمیشہ سے اسی پہ بلیف تھا پاکستانی قوم کا، پاکستان کی حکومت کا، اور اسی پہ ایک فارمل ایگریمنٹ سائن ہوا۔ پری میچور ٹو سے سم تھنگ۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، کئی ماہ لگے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ تاریخی ہے، دیگر ملک بھی معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت بڑی اہم تھی، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سعودی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے بعد اور خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا۔ پاک سعودی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثال ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ان کو غیر سیاسی رکھا جائے۔ کراچی کا جو پانی کا مسئلہ ہے، KMC اور سندھ حکومت نے مل کے اس مسئلہ کا حل نکالنا ہے۔ کراچی کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ K4 منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के हक़ में है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। कराची के मामले पर कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मनसूबों की स्पीड से मुतालिक अपने वादे को पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हम तो सियासत नहीं करते मगर मुखालिफिन कोई मौका नहीं छोड़ते। शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। ये जंगी जहाज़ों की सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया। वो किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद। सरगोदा में ई बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं बर वक्त इंतजामात ना होते तो सैलाब से बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त तूफ़ानी आई जिसके बायस सैकड़ों देहात मुतासर हुए। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने मालदीव को 5-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की जानिब से मंसूर अहमद ने हैट्रिक की। मोहम्मद अब्दुल्ला ने 2 गोल किए। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच भारत के खिलाफ 22 सितंबर को खेलेगा। और 5 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले लेजेंड अदाकार यूसुफ खान को बिछड़े 16 बरस बीत गए। यूसुफ खान ने फिल्मी सफ़र तो उर्दू फिल्मों से शुरू किया लेकिन उन्हें शोहरत पंजाबी फिल्मों में एक्शन किरदारों से मिली। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया।